Assalamu alaikum viewers and welcome to another episode of Industry Meetup. I am your host ایمان خورشید. اور viewers جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے انڈسٹری میٹ اپ کے ایپیسوڈس میں اس طرح کی پرسنالٹیز کو انوائٹ کرتے ہیں جن سے بات چیت کرنے سے آپ کو کوئی نہ کوئی نالج یا کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ملے. اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جن کا نام ہے رخشان میر، جو کہ ون آف دا پائنیئر اینکرز آف اردو پوائنٹ رہ چکے ہیں، اور ہی آلسو ورکڈ ایز این اینکر in City 42, Ruhi TV, Lahore News and 92 News, and currently he is working as a head of digital media in Bol Network. اور السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی. جی. اور ہاں ویورز، میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ سر جو ہیں وہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے المنائے ہیں اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے پڑھ چکے ہیں. ہی واز دا اسٹوڈنٹ آف پائنیئر بیچ آف BS میس کمیونیکیشن. سر، یہ یونیورسٹی کے لیے، ہماری UCP کے لیے ایک اعزاز ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، اور ایک آج آپ پہلے آپ اس مقام پہ ہوتے تھے، آپ جو ہیں وہ سیکھتے تھے، اب آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس پوری جرنی کا آپ کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ایمان، آپ نے مجھے دعوت دی، اور یہ میرے لیے بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے میں گریجویٹ ہوں، اور وہ تمام سکلز جن کے بنا پر آج میں کام کر رہا ہوں اور اب مارکیٹ میں اپنا نام بنایا ہے، یقینی طور پر وہ اسی یونیورسٹی سے میں نے سیکھے ہیں. میں نے 2014 میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایڈمیشن لیا تھا، اور ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب مرحوم اس وقت ہمارے ڈین تھے، اور وہی فیکلٹی ممبر جو اب آپ کو سکھا رہے ہیں وہ تمام سکلز، اور وہ جرنلزم کو کس طرح سے پریکٹس کرنا ہے، وہ تمام اسپیکٹس جو آپ کو بتا رہے ہیں، ہمیں بھی الحمدللہ میسر تھے. 2014 میں جب میری ڈگری کا آغاز ہوا تو اس وقت میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا حصہ تھا اور ڈیبیٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. اس کے علاوہ آن لائن کچھ میگزینز میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. تو تقریباً تیسرے یا چوتھے سیمسٹر میں مجھے جاب آفر ہوئی اردو پوائنٹ سے. اردو پوائنٹ اس وقت اپنا ویڈیو سیکشن باضابطہ طور پر سٹارٹ نہیں کر چکے تھے، اور جب ہم نے اردو پوائنٹ کو جوائن کیا تو ہم نے ویڈیو سیکشن کی وہاں پر بنیاد رکھی، اور اردو پوائنٹ پہ پہلی ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنائی تھی. نو ڈاؤٹ اس وقت بھی وہ سب سے بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا پاکستان کا، جیسا کہ اب ہے. تو اردو پوائنٹ سے کانٹینٹ بنانا سیکھا، اور ڈیجیٹل میڈیا کے وہ تمام آسپیکٹس، یوٹیوب پر ویڈیو کس طرح سے آپ اپنی اپلوڈ کرتے ہیں، اور کانٹینٹ کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور کس طرح سے آپ کو نیوز انالیسس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، اور پروگرام کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. تو پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں سیکھنے میں اردو پوائنٹ ہی مددگار ثابت ہوا. جس طرح سے آپ ہوسٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ ہوسٹنگ سیکھی، کانٹینٹ تلاش کرنا، خبر کی کانٹ چھانٹ کرنا، گیسٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا. تو یہ سارے کام اس وقت جو ہے، جو کہ نیوز اینکر ٹی وی چینل میں نہیں کرتا، یہ اردو پوائنٹ میں اس وقت میں نے کیے. لوگوں سے فون کر کے رابطہ بھی کیا، خبر بھی نکال لی، انٹرویو کرنے لوگوں کے گھر بھی گئے، اور جس طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کا کانٹینٹ کریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد شوق تھا الیکٹرانک میڈیا میں جانے کا، تو چانس ملتا گیا، خود بھی آفرز آتی گئیں. سٹی 42 میں کام کیا، پروگرام بھی کیا، 92 نیوز میں کام کیا، پاکستان ٹیلی ویژن میں نیوز اینکرنگ بھی کی، پروگرام بھی کیا، اور اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف موو کیا ہے بول نیٹ ورک کے ساتھ. اوکے سر، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈیجیٹل میڈیا، آپ نے پوری اپنی جرنی بتائی ہے، آپ نے کس طرح سے جو ہے حاصل کیا ہے ٹو گیٹ آن دس پوائنٹ جس پہ آپ ابھی ہیں. تو سر مجھے بتائیں کہ واٹ از دا فیوچر آف ڈیجیٹل میڈیا اینڈ وائی اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس اسٹوڈنٹس، جو کہ ہم بھی بیچلرز اور میس کمیونیکیشن کر کے نکل رہے ہیں UCP سے. تو ہمارے لیے ڈیجیٹل میڈیا کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال سے صرف میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، اس دور میں اگر کوئی بزنس بھی کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، خواہ وہ اکنامکس سے ہے، لا سے ہے، میڈیکل سے ہے، انجینئرنگ سے ہے، جب تک وہ ڈیجیٹل میڈیا کو سیکھتا نہیں ہے اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنی پراپرٹی نہیں بناتا، اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرتا، وہ یقینی طور پہ اس دور میں پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم چینلز میں جاتے ہیں، ہمیں اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا. میں فلاں چینل میں گیا، مجھے انٹرنشپ پہ بھی نہیں رکھا، مجھے جاب آفر نہیں ہوئی، میرے پاس سکل بھی ہیں. یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ لاہور میں جتنے چینلز ہیں 6 یا 7، میں ساروں میں تقریباً کام کر چکا ہوں، ایک آدھے کو نکال کے. اب ایک کیپیسٹی میں سارے چینل چلیں گے. نیوز اینکرز کسی بھی چینل میں 7 ہو سکتے ہیں یا 8 ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. اب اگر جس تعداد سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو رہے ہیں ہر سال،
ٹی وی چینلز تو بہت تھوڑے ہیں کہ ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں. یقینی طور پہ ٹیلنٹڈ بھی ہوں گے, یونیورسٹی ان کو اسکل بھی دیتی ہے, اس کو باہر کی مارکیٹ سے زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے, یہاں پہ ساری فیسلٹیز ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مارکیٹ کے حساب سے اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں پہ جو جاب اپرچونٹی ہے وہ کم ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان جن کو الیکٹرانک میڈیا میں چانس نہیں ملا اور مجبوراً انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا میں کام کیا, وہ آج الیکٹرانک میڈیا میں کام کرنے والوں سے زیادہ اچھا ارن کر رہے ہیں, زیادہ پاپولر بھی ہیں, زیادہ رجسٹرڈ بھی ہیں, اور ان کا فیوچر زیادہ برائٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ ایک فیوچر کے میڈیم میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں اور سیکھ بھی چکے ہیں. ایگزیکٹلی. سر اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کچھ ایسے اینکرز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو پیشے سے ڈاکٹر یا انجینئر رہ چکے ہیں اور ان کا بیسیکلی انہوں نے جرنلزم کو اس طرح سے پڑھا نہیں ہے, تو وہ اینکرز جو جرنلزم کو پڑھ کے پراپر وے میں ڈگری لے کے آتے ہیں اور وہ اینکرز جن کی اس طرح سے اسٹڈی ہسٹری نہیں ہوتی, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جو اکیڈیمیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں کہ کیسے کوئی سرجری کر سکتا ہے اگر اس کے پاس میڈیکل کی ڈگری نہیں ہے, تو کیسے کوئی شو ہوسٹ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس جرنلزم کی ڈگری نہیں ہے. لیکن ہماری فیلڈ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ اسکل کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور فار ایگزامپل آپ نیوز میں جاتے ہیں اور اگر آپ اچھے پریزنٹر ہیں, آپ نے اپنی آواز پہ کام کیا ہے, آپ نے اپنی پروناؤنسیشن پہ کام کیا, آپ نے اپنی ووکیبلری پہ کام کیا ہے, اپنا اسکل آپ نے ڈیولپ کیا ہے, تو یقینی طور پہ آپ اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ نے اپنے اسکل کو ٹائم ہی نہیں دیا, وہ تمام آپ نے انگریڈینٹس ہی نہیں اپنے اندر پورے کیے جو ایک نیوز اینکر بننے کے لیے ہونے چاہیے, تو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہماری فیلڈ میں جن لوگوں نے MBBS کیا ہے وہ بہت اچھے اچھے ہوسٹ ہیں, ٹھیک ہے, یا جن کے پاس اکنامکس کی ڈگری ہے وہ بڑے اچھے تجزیہ کار ہیں, جن کے پاس ڈگری ہے اپنا اکاؤنٹنگ کی وہ بھی تجزیہ کار ہیں. تو جس کو سچویشن کا پتہ ہے, جو ٹائم دے رہا ہے, اخباریں پڑھ رہا ہے, ہسٹری کو جو جانتا ہے, اور بنیادی طور پہ تو ایک اسکل ہے, جو اسکل کو اچیو کر رہا ہے اس نے نام بھی بنایا. اس سے ڈگری سے میرے خیال سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے اسکل پہ کام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہو گیا. سر ابھی آپ نے پڑھنے کی بات کی ہے تو اکثر یہ بات سوچی جاتی ہے, ہم کیونکہ میں ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی, اور میں یہ چیز اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں کہ وہ سب ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں بس بولنا آنا چاہیے, پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے, دیکھنے میں ہم اچھے لگیں. لیکن آپ بتائیں ان سب اسٹوڈنٹس کو, ویورس کو, کہ پڑھنا اس فیلڈ میں آنے کے لیے بھی کتنا ضروری ہے, کہ آپ کے پاس نالج کتنی زیادہ ہونی چاہیے؟ یہ فیلڈ بہت واسٹ ہے. ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میس کمیونیکیشن کے, جو ہمارے کلاس فیلوز تھے وہ بھی, اور اب جو ایڈمیشن لے رہے ہیں یقینی طور پہ وہ بھی, اسکرین کا چارم زیادہ ہے لوگوں کو. تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو اسکرین پہ آ رہا ہے, ایون کہ میرے اپنے کچھ فیملی ممبرز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ ہے ہی وہ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اسکرین سے ریلیٹڈ رہنا ہے پھر تو چیزیں چل جاتی ہیں آپ کی لکس کی بنیاد پر, خاص طور پہ خواتین میں. یہ میں نے پریکٹیکلی فیلڈ میں دیکھا ہے کہ جن خواتین کے پاس نالج نہیں, یا ان کے پاس کوئی جرنلزم کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, لکس کی بنا پہ وہ اچھی اینکر اپنے آپ کو بنا سکتی ہیں, کیونکہ ظاہر اسکرین پہ انہوں نے آنا ہے اور بیٹھ کے انہوں نے چلے جانا ہے. لیکن یہ فیلڈ بہت واسٹ ہے. اس میں آپ کے پاس رپورٹرز بھی ہیں, اس میں آپ کے پاس کاپی ایڈیٹرز بھی ہیں, اس کے پاس آپ کے پاس اینالیز بھی ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈائریکٹرز کی بہت سی پوسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, کوآرڈینیٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ایسوسیٹس ہیں. تو اگر تو جرنلزم کی فیلڈ کو آپ نے جوائن کرنا ہے, کریئر بنا, تو یہ تو بہت واسٹ ہے. اگر صرف آپ کا فوکس اسکرین ہے تو ممکن ہے کہ ایک سادہ سے نیوز اینکر کی پوسٹ آپ صرف اچھا بولنے پہ یا اچھا دکھنے پہ آپ حاصل کر سکیں, لیکن اس کی گروتھ تعلیم حاصل کیے بغیر نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور سر یہ بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ an anchor should have good listening power, good speaking power and good learning power. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ بتائیں کہ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا کتنا ضروری ہے؟ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے, اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا obviously بہت ضروری ہے. اور اگر آپ نے چیزوں کو انالائز کرنا ہے تو آپ کو سوسائٹی کا اچھا آبزرور ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو اگر آپ سمجھیں کہ آپ ایک کمرے میں بند رہیں گے اور صرف آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ چیزیں دیکھنی ہیں, اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اپنا انٹرنیٹ, اور آپ ایک اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. یقینی طور پہ آپ کو سوشلائز کرنا پڑے گا, آپ کو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا, چیزوں کا آپ کو جو اس کی انسائٹس ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے,
اور اب جو آپ سٹوری کر رہے ہیں اس پہ ورکنگ کرنے کے قابل آپ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری اس طرح کی اچھی یونیورسٹی سے جو گریجویٹ ہونے والا طبقہ ہے وہ بہت زیادہ آرام پسند ہے, جو سیدھی بات ہے. باہر جا کے کھپائی کرنا, فیلڈ میں پھرنا, دفتروں کے چکر کاٹنا اور شفٹس کرنا, وہ ان کو قبول نہیں ہے. لیکن اچھا جرنلسٹ بننے کے لیے سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. آج جو لوگ آپ کو بڑے برانڈ نظر آتے ہیں اور بڑی ان کی جو ہے وہ رونقیں آپ کو نظر آتی ہیں, بڑا نام بھی ہے, مقام بھی ہے, مرتبہ بھی ہے, اچھا ارن بھی کر رہے ہیں سوسائٹی میں, اچھا سٹیٹس بھی ہے, انہوں نے بہت مار کھائی ہے اس فیلڈ میں. بہت مار کھانے کے بعد ہی آپ اس مقام کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. میں ابھی یہ پیچھے جو حالیہ ایونٹس ہیں اسلام آباد میں رہا ہوں, یہ نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے, اور جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ مجھے تقریباً تمام ہماری فیلڈ کے سب سینئر لوگ ملے ہیں. وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف تجزیہ دیتے ہیں, لیکن میں نے انہیں خود اس عمر میں بھی, جن کے بال اب سفید ہو چکے ہیں, جن کا نام بکتا ہے, آپ یہ یوں کہہ لیجئے, وہ ابھی بھی قومی اسمبلی میں پھر رہے تھے, لوگوں سے بات چیت کرنا, لوگوں سے ملنا. تو آپ کو ورکنگ کرنی پڑتی ہے اپنے اس میں, اپنی ڈومین میں. یہ لازمی ہے کہ آپ یہ اگر کریں گے تو آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں. مطلب کہ ان سارے اسٹوڈنٹس یا ان سارے ویورز کے لیے ایک میسج ہی ہے کہ سستی اگر آپ کے اندر ہے اور اگر آپ اینکر بننا چاہتے ہیں تو سستی کو بالکل دور کر لیں. خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا میں تو اگر آپ سست ہیں تو پھر آپ نہیں چل سکتے. تو پھر آپ نہیں چل سکتے. اگر آپ نے ورکنگ نہیں کرنی, اگر آپ نے مغز ماری نہیں کرنی, سٹوری پہ کام نہیں کرنا, تو آپ زیرو ہیں. ٹیلنٹ سے زیادہ ضروری ہارڈ ورک ہے, یہ میں نے خود آبزرو کیا. ٹیلنٹڈ بندہ ہارڈ ورک نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہتا ہوا میں خود دیکھ رہا ہوں. جو ہارڈ ورک کر رہا ہے وہ ٹیلنٹ کے بغیر بھی سب کچھ اچیو کر رہا ہے, تو بہت ضروری ہے یہ. اوکے سر, تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا میں لوگ فیمس ہونے کے لیے کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور بالکل ان کے میننگ فل چیزیں نہیں ہوتی, ان کے کانٹینٹ میننگ فل نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ فیمس ہونے کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے برعکس کچھ ایسے لوگ جو کہ ہیلدی اور بڑا انفارمیٹیو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی جلدی فیمس نہیں ہو پاتے. تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ زیادتی ہے اور غلط ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ محنت کر رہے ہیں؟ یہ سوال اکثر یوٹیوبرز میں ڈیبیٹ کا حصہ رہتا ہے, اور جو ہمارے دوست باقاعدہ طور پر یہ کام کرتے ہیں جن سے ہمیں شکوہ بھی رہتا ہے کہ آپ اس طرح سے کانٹینٹ کیوں بناتے ہیں, یا جو تصویر ویڈیو کے اوپر لگائی جاتی ہے جسے تھم نیل کہا جاتا ہے, تھم نیل میں آپ ایسی لائنز ایڈ کیوں کرتے ہیں, ایسی تصویریں ایڈ کیوں کرتے ہیں جس سے وہ ایسا کانٹینٹ لگتا ہے کہ یہ فیملی کانٹینٹ نہیں ہے, یا ویڈیو میں آپ بلف کیوں کرتے ہیں, یا اس میں فیک نیوز آپ کیوں شیئر کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ ہے تو غلط, 100% درست کہنے کی تو اس کو گنجائش نہیں ہے, لیکن اس میں آڈینس بیہیویئر بھی انوالو ہے. لوگ کلک ہی اس کو کرتے ہیں جو ان کو چیز اسپائسی لگتی, جو ان کو چیز اٹریکٹیو لگتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں سے کیا نکل آئے گا. لوگ بیسیکلی نیوز میں بھی آپ کو پتا ہے کہ مسالہ چاہتے ہیں, اور اگر آپ نے کانٹینٹ نیوز کا بھی دینا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اس کی اینگلنگ کرنی ہے, اس کو مولڈ کرنا ہے. اب ظاہر ہے جو یوٹیوب چینل چلا رہا ہے اس کی کوشش تو یہ ہے کہ سبسکرائبرز بھی گین کرے, ویوز بھی زیادہ سے زیادہ لے, اور اس کا چینل جو ہے وہ اچھی ارننگ بھی کرے, ٹھیک ہے نا, تاکہ تمام اس کے جو اخراجات ہیں وہ نکل سکیں. تو آڈینس بیہیویئر کی وجہ سے لوگوں کو ایسا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے, اور اس کو چینج ہونا چاہیے. اوکے سر, اب یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اور جگہ جگہ کالجز میں بھی ایون اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موبائل اگر ان کے پاس ہے تو انہوں نے ولاگنگ سٹارٹ کی ہوئی ہیں, اپنے چینل یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت بینیفیشیل ہے, کیونکہ اوبویسلی وہ ڈیجیٹل میڈیا میں مذاق میں انوالو ہو گئے اور وہ کسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس چیز کو آپ ایک میسج میں چاہوں گی کہ آپ ویورز کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ ایک پراپر چینل لائیں تو وہ زیادہ ارننگ یا زیادہ چیزیں جو ہیں وہ گین کر سکتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا. یہ جو اسٹوڈنٹس اس طرح سے کرتے ہیں, ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا یا فیس بک پہ اپلوڈ کرنا, انسٹاگرام پہ کرنا, یہ بہت اچھا کرتے ہیں. اور میرے خیال سے جو الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, کسی بھی طریقے سے میڈیا میں آنا چاہتا ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل یہ کام شروع کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی لرننگ ہے. آپ جب اپنی ویڈیو خود بنا کے آپ دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو سنتے ہیں, تو آپ خود اپنے آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ میں ٹھیک نہیں بولا, یہ لفظ میں نے ٹھیک نہیں بولا, یا یہ بات میں نے درست نہیں کی. تو سب سے پہلے تو آپ کی اپنی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ رجسٹر ہو رہے ہوتے ہیں, آپ اچھا کام کر رہی ہیں. اگر کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تو کسی کو کیا پتا کہ آپ اچھا کام کریں. اگر آپ اپنے شوز اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ شیئر کرتی ہیں یا اس کو بوسٹ کرتی ہیں
تو ممکن ہے کہ کہیں پہ آپ کی اسپیس بنے اور آپ کو کام کرنے کا موقع ملے کسی ٹی وی چینل میں جس کے لیے آپ اسٹڈی کر رہی ہیں. تو اب نوجوان جو یوٹیوب چینلز بنا رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ ورکنگ کریں, جو اسکل ہے اس کو سیکھیں, کس طریقے سے آپ نے اپنے چینل کو مانیٹائز کروانا ہے, کیسا کانٹینٹ, کس ٹائم, کس تھمبنیل کے ساتھ, کن ٹیگز کے ساتھ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے, یوٹیوب ویڈیو کی SEO آپ نے کیسے کرنی ہے, اپنی ویڈیوز کو آپ نے رینک کیسے کرنا ہے, وائرل کانٹینٹ آپ نے کیسے بنانا ہے. تو نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے کیونکہ فیوچر میڈیم یہی ہے. رات کو ہم جو نیوز چینلز ہیں ان کا یوٹیوب اور فیس بک سے جو ارننگ ہے ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے تھے. آپ یقین کریں کہ وہ چینل جو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہی نہیں ہوگا ان کے بیورو اور ہیڈ آفس کے اخراجات بھی ان کا یوٹیوب چینل اٹھا رہا ہے. اور جس طرح سے ایک جرنلسٹ کا کلپ بھی وائرل ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری ارننگ 1 کروڑ سے بہت زیادہ ہے. تو جو نوجوان اس فیلڈ میں آئے ہیں جنہوں نے یوٹیوب یا ویلاگنگ شروع کی ہے وہ کسی جاب سے بہت اچھا ارن کر رہے ہیں. تو باقاعدہ طور پہ اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جی سر, تھینک یو سو مچ سر. آپ نے جو ہے وہ بہت ہی نالجبل باتیں کی اور اس طرح کی باتیں کی جو کہ آج کل کے نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے اپنی کنورزیشن میں بھی بولا, نہ صرف وہ جو کہ جرنلزم پڑھ رہے ہیں بلکہ وہ اسٹوڈنٹس بھی یا وہ بچے بھی جو کہ جن کو شوق ہے اور وہ کچھ کسی اور پروفیشن سے ہیں لیکن یہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ایپیسوڈ بہت ہی فائدہ مند رہا ہوگا. اور سر جاتے جاتے آپ اپنے ویورز کو کیا ایک میسج دینا چاہیں گے؟ میرا ویسے اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ہے کہ ہارڈ ورک کریں, مایوس نہ ہوں. مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے جب وہ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے, بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں اور آبویسلی جاب اس دور میں حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے. تو جب نوجوان جاتا ہے اپلائی کرتا ہے کسی ٹی وی چینل میں, اس کو وہاں سے ریجیکشن کا سامنا ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اور بہت سے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جرنلزم کی ڈگری میں ایڈمیشن لے کے ہم نے غلطی کیا. لیکن آپ نے اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا, یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے, اس میں آپ کو سپیس لازمی طور پہ ملے گی. ابھی ڈیجیٹل میڈیا ٹرینڈ میں ہے, ڈیجیٹل میڈیا سکلز اگر آپ سیکھتے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا میں اگر آپ اپنا لوہا منواتے ہیں تو صرف کرنٹ افیئرز یا پولیٹکس نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت بڑی دنیا ہے. آپ اچھا ارن بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنا مقام بھی بنا سکتے ہیں اور وہ سارے آپ اپنے ڈریمز بھی پورے کر سکتے ہیں, اور ہم بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو نیور گیو اپ اور ہارڈ ورک کریں, اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ چیز کو سیکھیں, ایکسپرٹ لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. جو لوگ ایکسپرٹس ہیں ان میں اٹھے بیٹھیں, ان سے آپ سکل سیکھیں, چیز کو اچیو کریں اور اپنے خواب پورے کریں. یہی میرا میسج ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ ویورز. اور آپ سب کا بھی تھینک یو کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سر رخشان میر کی ساری باتیں سنی, اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو اس میں سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن, کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ملی ہوگی جو آپ کو فیوچر میں ہیلپ کرے گی. اسی خوبصورت سے نوٹ کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اپنی ہوسٹ ایمان خورشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.